اسی مولا جٹ میں جو کچھ میں نے کیا وہ بھائی صاحب لاؤڈ بولتے تھے، میں اس کو کچھ کامیڈی بھی شامل کرتا تھا، لوگ انجوائے کرتے تھے. جیسے میں جیل میں آتا ہوں، نوری آیا نوری آیا نوری آیا، تو جیلر باہر نکلتا ہے تو وہ بڑا زبردست وہ کرتا ہے، تو اس کے قریب جا کر میں کہتا ہوں کہ نوائے سونیا. تو یہ اب نوائے سونیا دو لفظ ہیں، کوئی آسمان سے نہیں اترے. یعنی آج اس کو کتنے 40 سال ہو گئے فلم کو، اور آج بچہ بچہ مجھ سے فرمائش کرتا ہے کہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہٹ کیوں ہوا. مولا جٹ ریلیز ہوئی تھی ماشاء اللہ کے دور میں، اور ماشاء اللہ بڑی سخت ماشاء اللہ ضیاء الحق کا ماشاء اللہ، جس میں زبان بندی تھی، صحافی لکھ نہیں سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے. اور اسی دور میں صحافیوں کے لیے ہی جالب نے کہا تھا کہ دینا پڑے کچھ بھی ہر جانا، سچ ہی لکھتے جانا، مت گھبرانا نہ ڈر جانا، سچ ہی لکھتے جانا. اور تو اس دور میں کوڑے لگتے تھے، کیا کیا کچھ ہوتا تھا. تو ایک سرکاری آفیسر کو قیدی ہو کر میں جب کہتا ہوں نوائے سونیا، تو لوگوں کی بھڑاس نکلی، لوگوں نے کلیپ کر دی. وہ اور ویسے نہیں بول سکتے، زبان بندی آج کل بھی کچھ ایسا ہی مجھے لگتا ہے کہ زبان بندیاں آج کل بھی ہے. آج کل بھی اگر میں سچ بولوں تو سچ نہیں برداشت ہوتا. وہ تو ویسے بھی بابا بلے شاہ نے کہا کہ سچ سو کے لوگ نہ سہدے نے، سچ آکھیے تے گل پہنتے. تو اب جیسے یہ بھی ایک مشہور ہوا ہے، تو یہ چیزیں بھی ہے. تو اچھا پھر یہ بولا کہ اب جو بنی یہ کوئی 40-50 کروڑ کی بنی ہے، اور اس میں ٹیکنالوجی، ساؤنڈ سسٹم، لیٹسٹ ٹیکنالوجی بڑا خرچہ کیا ہے. بلکہ ایکشن جو کیا ہے وہ ہالی ووڈ سے ٹیم منگائی تھی. ہم تو خود لڑے تھے، گھوڑے گٹے رہ گئے، اور ہم نے تو خود گھوڑے دوڑائے. ہمارا اسٹنٹ تو ہوتا نہیں تھا، ہم خود کرتے تھے. اور وہ وہاں سے جناب اسٹنٹ مین وغیرہ ہالی ووڈ سے 40-50 کروڑ لگ گئے. 25 کروڑ جیو کو دیے تھے پبلسٹی کے لیے. تو آج کل کی پبلسٹی بھی بڑی اس کا ایک آرٹ ہے، اور دنیا میں انہوں نے پبلسٹی کی. اور لیکن دنیا میں کی، اور دنیا میں چلی بھی ڈالرس میں اور پاؤنڈس میں انہوں نے کمائے. ظاہر ڈالرس اور پاؤنڈ پاکستانی روپے میں تو زیادہ ہو گیا، لیکن وہ کر نہیں پائے. جو ٹائٹل تھا مولا جٹ، اس کو تو انہوں نے زیرو کر دیا، فواد دے دیا. بلکہ حمزہ عباسی نے کچھ بہتر ہی کیا تھا. مجھے کراچی میں جب یہ پریمیئر ہوا تھا تو بلایا تھا چیف گیسٹ کے طور پر، تو میں نے خیر تعریف کی تھی. ظاہر ہے میں نے کہا میرے ساتھی ہے، میرے ملک کی فلم ہے. اور لیکن اب جیسے گڈاسا ہمارے پروڈیوسر نے سرور بھٹی نے وہ بھی 150 روپے کا گڈاسا بنوایا تھا، انہوں نے لاکھوں روپے کا گڈاسا بنوایا. جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوتا ہے. تو وہ لیکن فلم ان کی بزنس نہیں، لیکن اب دوسری نہیں وہ اب بنا سکتے ہیں. یہ فلم مولا جٹ یہ تو 4 سال چلی. اچھا اس کو بین کیا تھا ضیاء الحق نے، ماشاء اللہ دور میں لگی تھی. اس کو بین کیا تھا کہ یہ پھر جو ہے وائلیشن کی. اور پھر پروڈیوسر نے اسٹے لیا تھا، اسٹے پر یہ 4 سال چلتی رہی ہے. اور ضیاء صاحب کو فلمیں دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا تھا، اس کی فیملی بھی فلمیں. ہم اسلام آباد شوٹنگ کے لیے جاتے تھے تو وہاں ایک ویڈیو کی دکان ہوتی تھی. وہ اپنی فلم بھی 90 دن کے لیے آئی تھی، وہ 11 سال چلی تھی. ہٹ ہوئی تھی اور ہمارا بیڑا غرق ہو گیا. ہاں آج تک بھگت رہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے میری ایک فلم
وڈیرا سپر ہٹ ٹائٹل میرا تھا. تو کراچی میں اس کی تقریب ہوئی, اس میں اس وقت کے منسٹر بھی آئے. وہاں میں نے ایک بات کی, ضیاء کاری دور تھا, کہ اخباروں میں ہم نے دیکھا تھا کہ شتروگھن سنہا جب آتا تھا نا تو ضیاء صاحب نے ان کو بیٹا بنایا, اور اس کی بیٹی تھی پریزیڈنٹ ہاؤس میں, وہ سیڑھی رکھی ہوئی ہے, تو وہ بچی جو ہے نا بلی کو پکڑنے کے لیے, تو ضیاء صاحب اس کو بچی کو بلی پکڑوانے میں گویا مدد کر رہے ہیں. میں نے بات کی تھی کہ یہ اخباروں میں ہم نے دیکھا, کاش کہ ضیاء صاحب ہمارے بچوں کو بھی بلی پکڑوانے میں مدد کریں. تو اس قسم کی باتیں میں کھل کر کرتا تھا, سوچتا تھا. بلکہ انہوں نے ریفرینڈم سے پہلے ماشاء اللہ پنڈی کے ماشاء اللہ ہیڈ کوارٹرز میں بلڈنگ تھی جہاں فلم والوں کو بلایا تھا.